جی آج تو آپ کو کچھ پولونیا کی درخت دکھانے کے لیے لے کے جاتا ہوں نرسری کے درمیان میں ایک پودا جس کے جڑ رہ گیا تھا، باقی پودے سارے ہم نے اٹھائے تھے پولونیا کی، اور صرف جڑ رہ گیا تھا زمین پر. تو وہ جڑ اسی سال کافی جو ہے نا وہ بڑھ گیا اور کافی گروتھ اس نے شروع کی، اور آج ابھی جو ہے نا یہ تقریباً 10 فٹ تک کے قریب ہے. تو پولونیا کے درخت پر ہم نے جس طرح چھوڑ دیا، لیکن نگہداشت کے بغیر میں حیران ہوں کہ اس نے کافی جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں پولونیا کا درخت. یہ جو ہے ہماری نرسری میں ایک پولونیا کا درخت کھڑی ہے جو ہم نے نہیں لگائی ہے، جو مطلب کہ روٹس ادھر گرو بیگ میں پودے پڑے تھے، پودے ہم نے سارے اٹھا کے بیچ دیے، اور یہ روٹس جو ہے نا پتہ نہیں کہیں سے تھوڑا سا رہ گیا ہوگا، اور وہ اس نے زمین سے جو ہے نا پھوٹنا شروع کیا. اور ابھی جو ہے نا یہ اسی سال یہ مطلب جنوری کے بعد اس کی گروتھ کی حالت آپ دیکھو. اور ہمارے ہاں نگہداشت بھی اتنا نہیں تھا، کیونکہ ادھر ہم کو چاہیے تھا کہ اس کی آگے پیچھے گرو بیگ نہ لگاتے اور اس کی جو خوب گوڈی کرتے اور خوب، لیکن اس کی بغیر جو ہے نا اس کی موٹے اسٹیم کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی موٹے اسٹیم کو، اس کی پتوں کو. اس کا اتنا بڑا پتا ہوتا ہے، میرے خیال میں 2 فٹ کا تو اس کا پتا ہے، 2 فٹ یا 3 فٹ کا اس کا ریڈیس یا ڈائمیٹر کے حساب سے پتا ہوتا ہے. آپ پتے کو دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ اس کا پتا ہے. کافی بڑے بڑے پتے اس کے ہوتے ہیں. اور پولونیا کا درخت میں یہ خاصیت ہے کہ بالکل بالکل اسٹریٹ اگتی ہے، بالکل اسٹریٹ. اور یہ لکڑی کے لیے اس کا فروٹ نہیں ہوتا ہے، اس کی لکڑی ہوتی ہے. اس کا پھول بھی ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے. اور اس کی جو پتے ہیں یہ جانور بھی کھا سکتے ہیں، بکری کھا سکتے ہیں، گائے، بھینس. یہ جو ہے نا ایڈیبل ہے، زہریلے نہیں ہے، ایڈیبل ہے. تو اس کا ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ اس کے پتے جانور بھی کھا سکتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جب بڑا ہو جائے تقریباً 8 میٹر تک یہ جا پہنچتا ہے. تقریباً 6 سالوں میں یا 7 سالوں میں یا 8 سالوں میں 8 میٹر تک جا پہنچتا ہے. اور پھر بڑی کام کی لکڑی ہوتی ہے، بڑی کام کی. دنیا میں اس سے قیمتی فرنیچر بنایا جاتا ہے. یہ جو بحری جہاز ہیں اس میں بھی کام آتے ہیں اس کی لکڑی، بہت سی چیزوں میں کام آتی ہے. انڈسٹریل یوز میں بھی اس کی لکڑی کام آتی ہے، کیونکہ سخت لکڑی ہے اس کی، اور اس کی لکڑی کو کیڑا نہیں لگتا. پانی سے اس کی لکڑی جو ہے نا یہ گل نہیں جاتا. تو اس کی یہ خاصیت ہے. اور یہ پولونیا کی جو ہے شنتونگ ویرائٹی ہے، چائنیز. تو آج پولونیا کے بارے میں آپ کو بتانا تھا. یہ ہمارے ہاں پولونیا کا درخت کافی بڑی ہو گئی اور کافی جنا مزیدار لگ رہی ہے. تو پولونیا کے علاوہ ادھر ہمارے ہاں ایک نرسری میں ہم نے ایک روزمیری کا ایک میچور پودا لگایا ہے. تو اس پر روزمیری نہیں، سوری، سلور بیری کا. تو اس پر بیریز آئے ہیں، تو یہ بیریز آپ کو دکھا رہے تھے، کیونکہ بہت سے کسٹمرز کو ہم نے سلور بیری کے پودے بھیجے ہیں. وہ کہہ رہے کہ اس کا کس طرح پل ہوتا ہے. تو یہ سلور بیری کا پل آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا قریب سے لاؤں میں. یہ انگور کے دانے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اس کا دانہ. تو یہ جو ہے نا، اور یہ چونکہ سائی میں ہے اس کے اوپر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا جاپانی پل کا پودا ہے، درخت ہے. تو جاپانی پل کے درخت کے نیچے یہ ہم نے لگایا، تو ظاہری بات ہے سایہ بہت ہے، تو اس لیے اس نے فروٹنگ کم کی ہے. کیونکہ زیادہ سائے میں کوئی بھی پودا زیادہ خوش نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود اس کی آپ فروٹنگ تھوڑی بہت جو اس نے کی ہے اسی سال، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ہے اس کے دانے، اس کی فروٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سلور بیری کی اس طرح کے دانے ہوتے ہیں، اس طرح کی فروٹنگ ہوتی ہے. تو آج آپ کو نرسری میں لے کے آیا، آپ کو ایک سلور بیری کا پودا، یہ سلور بیری کا پودا ہے، یہ دکھا رہا تھا. اور آج اسی سال ماشاءاللہ جاپانی پل کی بھی کافی، یہ جو گرین نظر ہے، اسی سال جاپانی پل کے درختوں نے جو ہماری نرسری میں تقریباً 8-10 درخت ہیں، اور اس نے کافی پل پکڑا ہے اسی سال ماشاءاللہ، کافی بڑی ہے. تو پولونیا اور سلور بیری اور جاپانی پل کی درخت آپ کو دکھانا تھا آج. اور ابھی ہم اپنے پارسلز کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو پارسلز ہم لے کے جا رہے ہیں اس کی طرف، اس میں تو خیر روٹین کے مطابق پودے ہیں، کوئی اس طرح نایاب پودا اس میں شاید نہ ہو.
لیکن خیر پھر بھی آپ کو دکھانا ہے کہ کون کون سے پودے ہیں. اس میں ایک کچھ پودے سرو کی بھی ہے, سرو جسے کہتے ہیں. یہ خالد صاحب ہے, لاہور سے ان کا تعلق ہے, ان کے لیے سرو کے درخت سرو کے پودے بھیج رہے ہیں. یہ بالکل اسٹریٹ اوپر جاتی ہے اس کی درخت, اور تقریباً 20 میٹر سے بھی زیادہ یہ پھیل جاتی ہے, اوپر تک جاتی ہے. تو سرو کی درخت تقریباً 6 درختوں پلانٹس کے علاوہ ان کے لیے دیودار کے پلانٹس, یہ دیودار کے تقریباً 5-6 پلانٹس ان کے لیے بھیج رہے ہیں. بڑی اس کی لکڑی ہوتی ہے اور بڑی خوبصورت اس کے پتے ہوتے ہیں, بہت ٹھنڈا سایہ ہوتا ہے, اور یہ لاہور میں کامیاب ہے. اس کے علاوہ چنار جس کو چنار کہا جاتا ہے, چنار جو کشمیر میں زیادہ پائے جاتے ہیں, اور یہ بھی پنجاب میں بڑی کامیابی سے ہو جاتی ہے. اس کی بہت بڑی درخت ہوتی ہے اور بہت ٹھنڈا سایہ ہوتا ہے. چنار پر شاعروں نے بہت شاعری کی ہے. تو چنار کی کچھ 3 پلانٹس ان کے لیے بھیج رہے. یہ جو ہے فیکس کا ایک ویرائٹی ان کے لیے بھی بھیج رہے ہیں. ویلو کا ایک پلانٹ بھی اس میں ہے, اور اسی میں کچھ پپیتا کے دو پودے ہیں. پپایا جسے کہتے ہیں, ریڈ لیڈی پپیتا کی 2 پودے, مورنگا کا ایک پودا, اور 2 خرمانی کی وائٹ خرمانی کے کچھ پودے, اور بوسن ریڈ ریسبیری اور لوکاٹ بیریز کی کچھ پودے. اس میں ناشپاتی کی 3 پودے, اور اس کے علاوہ یہ جو ہے املی کا پودا. اچھا, اس کے علاوہ یہ ابرار احمد صاحب لاہور سے اس کا تعلق ہے. ان کے لیے ایووکیڈو کا 3 فٹ کا پودا ہوتا ہے. ایووکیڈو کا ہمارے پاس بلکہ یہ 4 فٹ تک جا پہنچا ہے. ایووکیڈو کے علاوہ ان کے لیے پیکانٹس, بلیک بیریز اور سفر جیل کا ایک پودا بھیج رہے ہیں. اور یہ سجاول خالد بھائی ہے, اس کے لیے آڑو کی کچھ پودے, 3 پودے آڑو کی, انار, بیریز میں 3-4 اقسام, مثلا بوسن ریڈ ریسبیری میں, پنک میسور ریسبیری, بلیک بیری کی کچھ پودے. اچھا, اب بلیک بیری کے بارے میں میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ بلیک بیری کی پوری دنیا میں اس بلیک بیری کے پتوں کو بھی ایز اے گرین ٹی یوز کیا جا سکتا ہے جی. تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ فروٹ کے علاوہ بلیک بیری کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ اس کی جو پتے ہیں